السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 بیٹا آپ کا پارہ نمبر 8 ہے، اور پہلے 3 رکوع بیٹا آپ کے ہو گئے ہیں، اور 4 رکوع سے لے کے 6 رکوع تک آپ کا سبق آج تلاوت کرنی ہے بیٹا۔ اپنا اپنا پارہ قرآن مجید اپنے سامنے رکھیں اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی بیٹا اپنے سبق پر رکھیں۔ کلاس 6 قرآن پیریڈ ہے بیٹا آپ کا، اور 8واں پارہ آپ کا شروع ہے۔ پہلے 3 رکوع ہو گئے ہیں پچھلے ہفتے، اب چوتھے رکوع سے لے کے اور 4، 5، 6 رکوع تک بیٹا آپ کا سبق ہے۔ پہلے آپ اپنے اپنے قرآن مجید پر اور اپنے سبق پر نظر رکھیں اور غور سے سنیں بیٹا، اور اس کے بعد اس کو یاد کریں۔ ہر رکوع کو کم از کم 5 مرتبہ دہرائی کرنا بیٹا، اچھی طرح یاد کرنے کے بعد سنانا ہے اور اچھی طرح یاد کرنا بیٹا۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ زبانی صورتیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، اور وہ بھی آپ کو لکھوائی ہیں، اور وہ اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں گے، تو اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ حروف حلقی بھی یاد کرنے ہیں، جیسے حروف مدہ پچھلی دفعہ یاد کیے تھے، ایسے ہی حروف حلقی بھی یاد کرنے ہیں اور اپنی ڈائری پہ نوٹ کرنے ہیں بیٹا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اپنے اپنے پارے کھول لیں اور اپنے پارے پہ نظر رکھیں بیٹا۔ تلاوت کرتے وقت بیٹا اپنے پارے پہ نظر اور شہادت کی انگلی سبق پر نظر رکھیں بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اجد فيما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم وحرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ بیٹا رکوع مکمل ہوا ہے، اس کو اچھی طرح دہرانا ہے، اور 5 مرتبہ کم از کم 1 رکوع کی دہرائی کرنی ہے بیٹا، اور رکوع کو اچھی طرح یاد کرنا۔ جہاں حروف مدہ ہیں، حروف غنہ ہیں، ان کو بھی صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے بیٹا۔ اگلے رکوع کی تلاوت کرے بیٹا۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط
لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ولا تتبعوا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بیٹا اس رکوع کو بھی اچھی طرح سے دہرانا، اور 2 رکوع آپ کی تلاوت ہو گئے ہیں، اور تیسرا رکوع خود سے بیٹا تیار کرنا ہے. سورت ختم ہو جائے گی آپ کی، اور پورے ہفتے میں بیٹا آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا. ہر رکوع کو 5 مرتبہ دہرانا بیٹا. اب آپ نے جوڑ کرنا ہے بیٹا. اسی سبق میں سے کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان کا جوڑ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حروف حلقی لکھے ہیں، حروف حلقی یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹا آپ کی ڈائری ہے، آپ نے ڈائری بھی نوٹ کر لینی ہے بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا؟ اپنے اپنے پارے پہ نظر رکھیں اور اس کا بیٹا آپ جوڑ کریں. بورڈ پر لکھی ہوئی آیات کا جوڑ کرنا ہے بیٹا. رکوع نمبر 4 سے لے کر 6 رکوع تک بیٹا آپ نے دہرائی کرنی ہے. پارہ نمبر 8 ہے آپ کا، 6 کلاس پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 4 سے اور 6 رکوع نمبر تک آپ نے دہرائی کرنی ہے بیٹا. سورت ختم ہو جائے گی. اس کا جوڑ کریں بیٹے اس آیات کا. واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، وان، ہا زبر ہا، زال الف زبر زا، وان ھذا، صاد سی، را الف زبر را، سرا، طا یاذر طی، وان ھذا صراطی، میم سین پیش مس، تا زبر تا، قاف یاذر قی، مستقی، میم 2 زبر من، مستقیما، وان ھذا صراطی مستقیما، فا تا زبر فت، تا زبر تا، با زیر بھی، فتبی، با زیر بھی، عین واو پیش عو، فتبعوا، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا. حروف حلقی ساتھ یاد کرنے بیٹا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس کو اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لینا بیٹا، اور ان حرفوں کا آپ نے جوڑ کرنا ہے. پہلے جوڑ کرنا، پھر اس کو رواں پڑھنا. ہر رکوع کو کم از کم 5 مرتبہ دہرانے کی کوشش کرنا. روزانہ کے اعتبار سے بیٹا پارے کی دہرائی بھی کیا کریں. کم از کم آدھا پارہ پیچھے والے جتنے پارے ہو چکے ہیں ان کی دہرائی لازمی کریں. اور زبانی صورتیں سورۃ الناس سے لے کے سورۃ الفجر تک اس کی دہرائی ضرور کرتے رہیں. اور آپ اپنی ڈائری بھی نوٹ کر لیں بیٹا. ڈائری میں بیٹا آپ نے لکھنا ہے کہ ہفتے کے دن آپ کا رکوع نمبر 4، اور سوموار کے دن پھر آپ کا رکوع نمبر 5، اور منگل اور جمعرات کے دن آپ نے رکوع نمبر 6. اس کی دہرائی کرنی ہے، صورت مکمل ہو جائے گی. اور بدھ کے دن آپ نے سورۃ اللیل زبانی یاد کرنی ہے، سورۃ البینہ، سورۃ العلق سے لے کے سورۃ اللیل تک ان کی دہرائی کرنی ہے بیٹا. اور ان صورتوں کو زبانی سنانا ہے، اور اپنے اپنے رکوع کو بھی کم از کم 5 مرتبہ دہرائی کر کے گھر میں سنانا ہے بیٹا. اور دہرائی روزانہ کرنی ہے. جو بچے روزانہ پڑھتے ہیں ان کو یاد رہتا ہے، اور جو روزانہ نہیں پڑھتے ان کو بھول جاتا ہے. زبانی صورتیں بھی بھول جائیں گی، اور پھر ناظرہ تلاوت کرنا بھی بھول جائے گا بیٹا. روزانہ کے اعتبار سے فجر کی نماز کے بعد بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. ایسے ہی اگر ظہر کی نماز کے بعد موقع مل جائے تو ظہر کے بعد بھی آپ زبانی صورتوں کو یاد کر سکتے ہیں. جب بھی موقع ملے تو زبانی صورتیں بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے رہنا ہے، اور پارے کی دہرائی بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے. 4 رکوع سے لے کے 6 رکوع تک بیٹا آپ کا سبق ہے. 3 رکوع آپ نے دہرانے ہیں، اور روزانہ کے اعتبار سے ہر رکوع کو 5 مرتبہ بیٹا یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. تلفظ کا خیال رکھ کے اچھی طرح تلاوت کرنا، اور جوڑ اور مشکل الفاظ کو دیکھنا، جوڑ کرنے کی عادت بنانا. میٹ میں اور ٹرم میں بیٹا آپ سے جوڑ بھی کروائے جاتے ہیں، حروف بھی پوچھے جاتے ہیں،
اور ان حرفوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، حروف حلقی کتنے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں، حروف غنہ کون سے ہیں، حروف غنہ کی تعریف کیا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہیں، اور اپنی ڈائری بھی نوٹ کر لے، اور پارہ نمبر 8 اس کو بھی نوٹ کر لے، اور رکوع نمبر 4 تا 6 کے رکوع تک اپنے اس کو یاد کرنا بیٹا۔ اللہ حافظ۔